دربار پر سناٹا طاری تھا۔ یوسف صلاح الدین کے بیان نے ان امراء کو بھی حیرت زدہ کر دیا تھا جو کچھ دیر پہلے سرگوشیوں میں نجم الدین ایوب کے بیٹے کے جرم پر کیا سارائیاں کر رہے تھے۔ پھر اس مقدمے کا فیصلہ کس طرح ہوگا جبکہ مدعیہ اصرار کر رہی ہے اور مدعا علیہ مسلسل انکار؟ قاضی ابن ارسطو نے سلطان نور الدین محمود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ابھی سلطان عادل قاضی صاحب کے سوال کا جواب دینے بھی نہ پائے تھے کہ یوسف صلاح الدین درمیان میں بول اٹھا۔ سلطان عادل، ہم اہل ایمان ہیں۔ جب اہل ایمان دنیا کے کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے تو ہمیں اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اگر یہ نامحرم خاتون ذات وحدہ لا شریک کو درمیان میں لے آئے اور خالق کائنات کی قسم کھا لے تو میں اس گناہ کو بھی تسلیم کر لوں گا جو مجھ سے سرزد نہیں ہوا ہے۔ یوسف صلاح الدین کے لہجے میں اس قدر سوز تھا کہ حاضرین دربار کی اکثریت نے بھی اس خلش کو اپنے دلوں میں محسوس کیا۔ شاریہ نے بدحواس ہو کر یوسف صلاح الدین کی طرف دیکھا۔ محترم خاتون، تمہیں اپنے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ یوسف صلاح الدین کے لہجے میں بڑا درد تھا۔ یوسف کے طرز گفتگو نے شاریہ کے جسم پر لرزہ طاری کر دیا تھا اور پھر وہ گریہ وزاری کے انداز میں چیخ چیخ کر کہنے لگی، سلطان عادل، یوسف بے قصور ہے اور گناہ گار میں ہوں کہ اس پاک باز نوجوان پر تہمت لگائی۔ شاریہ کے اعتراف نے چند لمحوں میں مقدمے کی نوعیت ہی بدل ڈالی تھی۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو کے ہونٹوں کی مسکراہٹیں واپس لوٹ آئیں اور ان کے چہروں سے طویل اذیت و کرب کا غبار دھل گیا تھا۔ باقی امراء بھی مطمئن نظر آنے لگے تھے، بس ایک امیر ابن مرکوم تھا جس کے چہرے پر گہری سیاہی پھیل گئی تھی۔ نادان لڑکی، تجھے بہتان ترازی کی سزا معلوم ہے؟ سلطان عادل نور الدین محمود کی پرجلال آواز نے پورا دربار اپنے سر پر اٹھا دیا۔ جانتی ہوں سلطان عادل، مگر میں یوسف پر تہمت لگانے کے لیے مجبور تھی۔ شاریہ کے لہجے میں دنیا بھر کی غمزدہ عورتوں کا درد سمٹ آیا تھا، اور مجبوری ہی ہم کنیزوں کا مقدور ہے۔ کس نے تجھے مجبور کیا، تیرے نفس نے یا کسی اور نے؟ یکایک سلطان نور الدین محمود کے لہجے سے شدید غیظ و غضب کا اظہار ہونے لگا۔ شاریہ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور درباری امراء کی اگلی صف کی طرف دیکھا اور امیر ابن مرکوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں اس عالی مرتبت امیر کی کنیز ہوں۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ اگر میں نے یوسف کا دامن داغدار نہیں کیا تو قتل کر دی جاؤں گی۔ ایک بار پھر دربار شام میں زلزلہ سا آ گیا۔ تمام امراء ابن مرکوم کو ملامت زدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان عادل، یہ لڑکی پیدائشی جھوٹی ہے۔ جوش وحشت میں ابن مرکوم اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا تھا اور درباری آداب کے خلاف چیخ چیخ کر بول رہا تھا۔ اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میں بھی اسے نہیں پہچانتا۔ سلطان نور الدین محمود نے ابن مرکوم سے کوئی حجت کیے بغیر دربار کے محافظوں کو حکم دیا کہ ابن مرکوم کو گرفتار کر کے زندان میں ڈال دو۔ کون سچا ہے اور کون جھوٹا، اس کا فیصلہ کل کریں گے۔ حکم سلطانی سنتے ہی درباری محافظ سپاہی آگے بڑھے اور ابن مرکوم کو کھینچتے ہوئے باہر لے گئے۔ حقیقی مجرم بے نقاب ہو چکے تھے۔ یوسف صلاح الدین، ہمارے قریب آؤ۔ ابن مرکوم کے جاتے ہی سلطان نور الدین محمود نے یوسف صلاح الدین سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ بخار کی شدت اور بڑھ گئی تھی۔ یوسف لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھا اور اس نے سلطان عادل کا ہاتھ پکڑ کر اسے بوسہ دیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو شدید اذیت پہنچی۔ یہ کہتے کہتے یوسف رو پڑا۔ سلطان نور الدین محمود نے کھڑے ہو کر یوسف کو گلے لگایا اور با آواز بلند کہا، ہمیں خوشی ہے کہ تم نے ہمارے اعتبار کو برقرار رکھا۔ ابھی سلطان کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ یوسف لڑکھڑا کر تخت پر گر پڑا۔ اس وقت سلطان نور الدین محمود کو احساس ہوا کہ یوسف کا جسم بخار سے جل رہا تھا۔ سلطان نور الدین کے ماہر جاسوسوں نے چند گھنٹوں میں امیر ابن مرکوم اور شاریہ کے متعلق ساری معلومات حاصل کر لی تھی۔ شاریہ ایک ترکی النسل کنیز تھی جس کے ماں باپ مر چکے تھے اور وہ ایک جنگ میں امیر ابن مرکوم کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ دونوں کا تعلق ثابت ہو چکا تھا۔
پھر سلطان نور الدین محمود زنگی نے شاریہ کو اپنے مخصوص کمرے میں طلب کر کے مزید پوچھ گچھ کی۔ شاریہ نے رو رو کر بتایا کہ ابن مرقوم اس پر بے پناہ تشدد کرتا تھا، یہاں تک کہ اپنی جان بچانے کی خاطر وہ یوسف صلاح الدین پر تہمت ترازی پر مجبور ہو گئی۔ پھر سلطانی حرم سرا کی کنیز خاص نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ شاریہ کی پشت پر کوڑوں کے بے شمار نشانات ہیں۔ سلطان نور الدین محمود نے قاضی ابن ارسون سے مشورہ کیا کہ بہتان ترازی کے جرم میں شاریہ کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ قاضی ابن ارسون نے قرآن حکیم کی آیت مقدسہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص بھوک سے مر رہا ہو تو وہ حالت اضطرار میں مردار بھی کھا سکتا ہے۔ اس طرح اس کنیز کو بھی اپنی ہلاکت کا اندیشہ تھا، اسی باعث وہ جھوٹ بولنے پر مجبور ہو گئی۔ پھر دوسرے دن سلطان نور الدین محمود کے حکم پر شام کے طویل و عریض میدان میں ہزاروں انسان جمع ہو گئے۔ یہ حکم اس لیے جاری کیا گیا تھا کہ اہل ایمان اپنی آنکھوں سے ایک بہتان تراز کو دی جانے والی سزا کا منظر دیکھ سکیں۔ پھر ابن مرقوم کو اس طرح میدان میں لایا گیا کہ بھاری زنجیروں کے بوجھ سے اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، بار ندامت سے سر جھکا ہوا تھا اور ذلت و رسوائی کے احساس سے سرخ و سفید چہرہ مسخ ہو گیا تھا۔ پھر شرعی حکم کے مطابق ابن مرقوم کو 80 کوڑے لگائے گئے، یہاں تک کہ وہ لہو لہان ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اس عبرتناک منظر کو دیکھ کر شام کے باشندوں کو یقین آ گیا کہ کوئی مجرم سلطان عادل کی دسترس سے دور نہیں، خواہ وہ کوئی با اثر امیر ہی کیوں نہ ہو۔ جب امیر ابن مرقوم زخموں کی سوزش سے کراہ رہا تھا تو سلطان محترم اس کے قریب پہنچے اور انتہائی غضبناک لہجے میں کہنے لگے، یہ شریعت کی سزا تھی جو مکمل ہو گئی، مگر ابھی تیری دوسری سزا باقی ہے۔ پھر جب ابن مرقوم کے زخم بھر گئے تو اسے ایک گدھے پر سوار کر کے پورے شہر میں گھمایا گیا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کے ہرکارے ساتھ ساتھ تھے۔ جب یہ عبرتناک منظر دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی تو سلطانی نقیب اہل شہر کو مخاطب کرتے ہوئے با آواز بلند کہتے، یہ اس شخص کی سزا ہے جس نے اپنے فرض منصبی سے کوتاہی برتی اور سلطان عادل کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔ اس کے بعد سلطان نور الدین محمود نے ابن مرقوم کی ساری جاگیر ضبط کر لی اور اسے امارت کے عہدے سے معزول کر دیا۔ اب وہ شام کا ایک غریب اور لعنت زدہ شخص تھا۔ سلطان نور الدین محمود نے ابن مرقوم کی ضبط شدہ جاگیریں یوسف صلاح الدین کو دینا چاہیں، مگر اس نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان جاگیروں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ میں ہمیشہ سلطان عادل کا ممنون کرم رہوں گا کہ آپ ہی کے التفات خاص کے باعث مجھے پہچانا گیا اور یہ عزت و توقیر حاصل ہوئی۔ یوسف صلاح الدین کے لہجے سے احترام بھی جھلک رہا تھا اور وقار بھی۔ اگر سلطان عادل مجھے مجبور کریں گے تو میں ظاہری طور پر اس انعام کو قبول کر لوں گا، لیکن زندگی بھر میرا دل ایک عجیب اضطراب اور خلش کا شکار رہے گا۔ سلطان نور الدین محمود نے کسی قدر حیرت سے یوسف صلاح الدین کی طرف دیکھا اور انتہائی نرم لہجے میں کہا، اپنی بات کی وضاحت کرو یوسف۔ سلطان عادل مجھے یہ احساس چین سے بیٹھنے نہیں دے گا جیسے میں غاصب ہوں۔ یوسف صلاح الدین نے مؤدبانہ لہجے میں اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں نے ابن مرقوم کی جاگیروں پر قبضہ کر لیا ہے۔ تم غاصب تو اس وقت کہلا سکتے ہو جب کہ اس میں تمہاری ذاتی کوششوں کا دخل ہو۔ یوسف کا جواب سن کر سلطان نور الدین محمود کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم ابھر آیا تھا۔ اگر غاصب نہیں تو پھر خود کو ایک سود خور سمجھوں گا۔ یوسف صلاح الدین نے نئے انداز سے اپنے انکار کی توجیہ پیش کرتے ہوئے کہا، ان جاگیروں کے حصول میں میری کسی ذاتی کوشش یا کارکردگی کو دخل نہیں ہے۔ میرے لیے یہی اعزاز کافی ہے کہ سلطان عادل نے مجھے ہم کلامی کا شرف بخشا۔ یوسف صلاح الدین کا جواب سن کر نور الدین کے چہرے پر گہری مسرت کا رنگ ابھر آیا۔ پھر حاضرین دربار سے مخاطب ہو کر بولے، یوسف کے خد و خال بہت غور سے دیکھ لو، اہل وفا کے چہرے ایسے ہوتے ہیں۔ سلطان نور الدین کے ان الفاظ سے یوسف اور اس کے خاندان کا مرتبہ کچھ اور بلند ہو گیا، مگر اس کے ساتھ ہی کچھ دوسرے امراء کے دل میں بھی حسد کے جذبات کروٹیں لینے لگے۔ بعض جہاں دیدہ اور قیافہ شناس امیروں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سلطان کا مصاحب خاص ہونا اس نوجوان کا حقیقی منزل نہیں ہے، بلکہ اس کا مقام کچھ اور ہی ہے۔
ترکی النسل کنیز شاریہ کو بھی یوسف صلاح الدین نے دل کی گہرائیوں سے معاف کر دیا تھا اور سلطان نور الدین زنگی سے سفارش کر کے سلطانی حرم سرا کی کنیزوں میں شامل کرا دیا تھا۔ شاریہ کو پہلے یوسف صلاح الدین سے محبت تھی، مگر جب اس نے ایک نوجوان کی اعلیٰ ظرفی کا یہ عظیم و عالی شان مظاہرہ دیکھا تو وہ وارفتہ ہو گئی اور ایک دن شدید اضطراب کی حالت میں یوسف کے گھر پہنچ گئی اور اہل خانہ کے سامنے رو رو کر یوسف سے معافی مانگنے لگی۔ نجم الدین ایوب اور زبیدہ نے بھی ایک بے سہارا لڑکی سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ پھر شاریہ نے نجم الدین ایوب سے عاجزانہ درخواست کرتے ہوئے کہا کہ مجھے صرف اتنی اجازت دے دیں کہ میں کبھی کبھی آپ کے گھر حاضر ہو جایا کروں، مجھے آپ بزرگوں کی شکل میں اپنے ماں باپ نظر آتے ہیں۔ نجم الدین ایوب اور زبیدہ نے خوشی سے اجازت دے دی۔ شاریہ کے پاس یوسف کو دیکھنے کا یہی ایک بہانہ تھا۔ شاریہ کو جب بھی فرصت ملتی وہ یوسف صلاح الدین کو دیکھنے کے لیے نجم الدین ایوب کے ہاں پہنچ جاتی۔ پھر ایک دن اسے یوسف تنہائی میں مل گیا۔ یہی وہ ساعتیں تھیں جب شاریہ نے یوسف صلاح الدین کے سامنے کھل کر اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ یوسف، تم ایک سپہ سالار کے بیٹے اور سلطان عادل کے مصاحب خاص ہو۔ شاریہ کے لہجے میں سوز عشق اور دل کا درد شامل تھا۔ میں ایک ادنا کنیز سہی مگر تم سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، ایسی محبت کہ تمہاری والدہ کے بعد شاید ہی دنیا میں کوئی عورت اس کا دعویٰ کر سکے۔ یوسف صلاح الدین خاموشی سے شاریہ کے بے حد جذباتی گفتگو سن رہا تھا۔ میں اپنی محبت کا جواب محبت سے نہیں چاہتی۔ یکایک اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ بس تم مجھ سے ایک وعدہ کر دو، صرف زبانی وعدہ۔ کیسا وعدہ؟ یوسف نے چونک کر کہا۔ یہی کہ تم مجھے یاد رکھو گے، مگر برے نام سے نہیں۔ شاریہ روتے ہوئے التجا کر رہی تھی۔ میں نے اس واقعے کو یکسر فراموش کر دیا ہے، یوسف نے انتہائی نرم اور شیرین لہجے میں کہا، تاکہ اس لڑکی کے دل سے جرم کا احساس مٹ جائے۔ یہ تمہاری عظمت ہے یوسف کہ تم نے اس واقعے کو بھلا دیا، مگر وعدہ کرو کہ تم مجھے فراموش نہ کرو گے۔ شاریہ کے دل کی گہرائیوں میں چھپا حرف آرزو اس کے دلکش ہونٹوں پر آ کر مچل گیا تھا۔ جب تم بہت بڑے انسان بن جاؤ گے اور لوگ تمہاری قربت کو ترسیں گے تو مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کر دینا۔ اپنے محافظ سپاہیوں کے نام فرمان جاری کر دینا کہ جب یہ شاریہ نام کی کوئی مجنون عورت تم سے ملنے آئے تو اسے نہ روکا جائے۔ شاریہ کے جذبات کی وافرگی دیکھ کر یوسف صلاح الدین کچھ دیر کے لیے اپنی جگہ ساکت ہو گیا تھا۔ پھر جب حیرت و سکوت کی یہ کیفیت زائل ہوئی تو مسکراتے ہوئے شاریہ سے مخاطب ہوا، تمہیں کیسے معلوم کہ میں بڑا آدمی بنوں گا؟ شاریہ نے انتہائی پرسوز لہجے میں کہا، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ ایک دن تم بڑے مرتبے پر پہنچو گے۔ یوسف صلاح الدین نے شاریہ کی گفتگو کو ایک شدید جذباتی عمل سے تعبیر کیا اور مسکراتے ہوئے کہا، اگر میری زندگی میں وہ دن آیا تو تم کسی رکاوٹ کے بغیر مجھ تک پہنچ سکو گی۔ شاریہ کے دلکش چہرے پر ایسی اطمینان کی لہر دوڑ گئی جیسے اسے زمانے بھر کی دولت حاصل ہو گئی ہو۔